الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غور سے بات سننے والوں کو بشارت سنائی. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان لوگوں کے لیے خوشخبری کی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی جو بات کو بہت غور سے سنتے ہیں. عربی میں سمیع اور استماع کے دو الگ الگ مفہوم. سننا نارمل سننا کو سماع کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے اور استماع کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہت غور کے ساتھ سننا. فرمایا کہ جو بہت غور سے بات کو سنتا ہو اور صرف سنتا نہیں ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، سننے کے بعد اس پر بہت اچھے طریقے سے عمل بھی کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. دنیا والوں کے نزدیک عقل مندی کا معیار کچھ اور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل مندی کا ایک معیار اس آیت کریمہ میں بیان. عقل مند انہیں کہا گیا جو اللہ کی باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، یعنی قرآن و حدیث کو بہت غور سے سنتے ہوں اور اس پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہوں. کہا گیا کہ یہ راہ راست پر ہیں، یہ کامیاب ہیں اور یہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں اس روئے زمین پر. ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. آج کی اس مجلس میں ہمیں بات غور سے سننی بھی ہے اور جو باتیں یہاں اللہ تعالیٰ کہلواتے اس پر ہم سب کو انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. انوار کی بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص اور خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ہر طرف عبادتوں کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے. اللہ کے وہ بندے جو مسجد کے قریب نہیں آتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے، مسجد کے اعمال سے نہیں جڑتے تھے، یا جن کو نمازوں تک کی توفیق نہیں ملتی تھی، اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بھی پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، بلکہ اضافی نماز جن کے لیے 2 رکعات فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے پنج وقتہ نمازوں میں 2 رکعات پڑھنا مسجد میں آ کر مشکل ہوتا تھا، وہ گھنٹوں کھڑے رہ کر کے 20 رکعت اضافی نماز بھی پڑھتے ہیں تراویح کے نام پر. اللہ توفیق دیتا ہے جو تہجد بھی پڑھتے ہیں. قرآن کریم اگر سال بھر کھول کے نہ دیکھا ہو تو اس ماہ مبارک کی برکت سے توفیق مل جاتی ہے. نہ پڑھنے والے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ اس مبارک مہینے کی ایک خاص صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کہا کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ. اس کو بڑی خاص نسبت ہے اللہ کے کلام سے. اور
اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے مسجدوں کے اندر صبح شام آپ کو نظر آئے. مسجدیں لاک کر دی جاتی تھی، لیکن اس ماہ مبارک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کو موجود ملے گا جو عبادت کر رہا ہوگا، نوافل پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا. یہ اس مہینے کی برکتوں کا آپ ثمرہ دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بہت سے ایسے ساتھی لگے ہوں گے جو ہم سے ملاقات کرنے والے ہمارے رابطے میں، جنہوں نے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ گزارا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے آغوش میں جا چکے، دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے ساتھ تلاوت کرنے والے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھنے والے، افطار اور سحر میں ہمارے ساتھ رہنے والے، مجلسوں میں ساتھ بیٹھنے والے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں. اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے. پتہ نہیں کیا ہمارے اندر کون سی خوبی تھی، کیا اللہ تعالیٰ کو اچھائی نظر آئی کہ اتنی نالائقی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں میسر کیا. اور اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دے دیا ہے، ہم اس چیز کی بھرپور کوشش کر لیں کہ اس ماہ مبارک کے ایک لمحے کو بھی انشاءاللہ ضائع نہیں. آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے پائیدان پر پیر رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں آمین. دوسرے پائیدان پہ پیر رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آمین. تیسرے پہ پیر رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آمین. صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آئیں گے اور انہوں نے بد دعا کی، کچھ باتیں کہی، 3 جملے کہے اور ان تینوں جملوں پر میں نے آمین کہا. جو مجھ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین. دوسرے کا رکھا تو فرمایا کہ جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کو راضی نہ کر سکے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کر سکے، اس کے والدین اس سے ناراض ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین. جبریل فرما رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو رمضان کا بابرکت مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ان تینوں بد دعاؤں پر کہا آمین. جبریل امین جیسے فرشتے کی بد دعا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اس بد دعا کی قبولیت میں کیا شک کیا جاتا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ہمارے اور آپ جیسا کوئی انسان بد دعا کرتا تو تیرے بد دعا سے کیا فرق پڑتا؟ فرشتہ بد دعا کر رہا ہو اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہو، اس شخص کی ہلاکت کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا. یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی. اس بابرکت مہینے کو پا لینے کے بعد اس کے اوقات کو، لمحات کو ہم کیوں ہی ضائع برباد کرتے ہیں، اپنی مغفرت نہ کروا سکیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے. یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص، میں اور آپ بس پردہ اس گفتگو کو سن رہی مائیں اور بہنیں، یہ آج اس مجلس میں ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہم رمضان کے ایک ایک لمحے کی برکتوں کو حصول کرنے والے بنیں گے، اللہ کی خاص رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے والے اور اللہ کی مغفرت طلب کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، اللہ کو منا لینے والے انشاءاللہ بنیں گے. دنیا میں لوگوں کے زندگی جینے کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. آپ کو مختلف مزاج کے لوگ ملیں گے اور ہر ایک کی الگ الگ خواہش ہوتی ہے.
اور ہر ایک انسان کی ایک بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی دے، کوئی جلدی مرنا نہیں چاہیے۔ آپ ایک بوڑھے سے اگر پوچھیں، بوڑھی اگر پوچھیں یا بوڑھا اس سے پوچھیں کہ صاحب آپ نے اتنی لمبی زندگی گزاری اور کیسا بوڑھا ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، پیروں میں چلنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا ہے، دل دماغ کام نہیں کرتا ہے، مختلف امراض کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسا شخص جو بالکل اب قبر میں جانے کے انتظار میں بیٹھا ہو، اگر ہم میں سے کوئی اس شخص سے یہ کہے کہ بھائی اتنی لمبی زندگی جی چکے ہیں آپ، اب تو آپ کو مر جانا چاہیے، تو وہ اتنی بیماریوں میں مبتلا شخص بھی لمبی زندگی کی امید رکھتے ہوئے کہے گا بھائی چند دن اور جی لیتا تو اچھا، ابھی کچھ اور کام کرتی ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اور یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ جلدی اٹھا لے، اللہ جلدی اپنے پاس بلا لے۔ تو کورونا کے پیریڈ میں یہ دیکھ لیا گیا کہ اچھے اچھے باہمت لوگ جو مرنا پسند کرتے تھے، جن کو جینے کی خواہش نہیں تھی، جب موت سامنے چکرانے لگی، نظر آنے لگی اور زندگی کی حقیقت کھل کر کے سامنے آ گئی، تو وہ بھی توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ اس بیماری سے بچا لے، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا کر۔ تو بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، بلکہ انسانوں میں سے اکثریت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ان کو لمبی زندگی ملے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ بعضوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دولت عطا کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں یہ بیماری بہت کثرت کے ساتھ میں بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ کوئی ایسا راستہ مل جائے مال کمانے کا، دولت کمانے کا، کہ راتوں رات ارب پتی ہو جائے، محنت مزدوری کچھ نہ کرنی پڑے، مشقت نہ اٹھانی پڑے، اور دولت اللہ تعالیٰ دولتوں کے انبار لگائے۔ یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو عہدوں کی خواہش ہوتی ہے، منصب کی خواہش ہوتی ہے۔ ہمارے آگے پیچھے 10-20 لوگ چلنے والے ہونا چاہیے، میں کسی راستے سے گزروں تو لوگ کھڑے ہو کر کے مجھے سلامی دینے والے ہونا چاہیے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے جینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندے وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کے ساتھ وہ زندگی گزارتے، لمبی زندگی کی خواہش نہیں ہوتی ہے، مال و دولت کے انبار لگ جائیں اس کی خواہش نہیں ہوتی ہے، عہدوں کی اور منصب کی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختصر سی زندگی دی اور اس میں جو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کا جائز استعمال کریں، اور جو ایک مقصد دے کر کے بھیجا گیا تھا، ایک ایم اور ایک ٹارگیٹ دے کر کے بھیجا گیا، تمہیں مجھے راضی کرنے والے اعمال کر کے آنا ہے، میرے پاس آنا ہے، قلب سلیم لے کر کے آنا ہے، فرما بردار دل لے کر کے آنا ہے۔ اب اگر بندہ عقل مند ہے تو اس فکر کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اگر لاؤبالی پن ہوتا ہے، اجٹ پن ہوتا ہے، مزاج کے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ خرافات کی طرف اپنے ذہن کو منتقل کرتا ہے، جیسی تیسی زندگی گزارتا ہے۔ ہم نے رمضان سے پہلے اپنی زندگی ایسی ہی دیکھی، لیکن اب یہ بابرکت مہینہ آ چکا جو انقلاب کا زمانہ ہے، ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے ایام، اس میں ہمیں اپنی فکر، اپنی سوچ کو صحیح راستے پر ڈالنا ہے۔ اللہ والے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے نقشے میں بھی آخرت اور آخرت کی فکر اس کی یاد تازہ کر لیا۔ ہم اس بات کی فکر کرنے لگے کہ دنیا کے نقشے میں بھی ہم جس شعبے میں بھی رہتے ہو، اس شعبے کے اندر
آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد تازہ کرنے والے کیسے بنے اس کی فکر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والا اپنے کسی دوست کے یہاں تشریف لے گئے. وہ دوست بڑے امیر تھے، صاحب ثروت تھے. ان کے گھر تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رفیق محترم کا مزاج چڑھا ہوا ہے پارا ساکن آسمان پر. میری ٹوپی کہاں ہے، میرا عمامہ کہاں ہے، میرا چپا کہاں ہے، ابھی تک خوشبو نہیں ملی. میری تلوار پر زنگ لگا ہوا تھا وہ درست نہیں کیا گیا، میرے جوتا کہاں ہے. اور چلا چلا کر کے چیخ کر کے گھر والوں پر اپنا غصہ ظاہر کیا. حضرت نے پوچھ لیا بھائی ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت دراصل آج بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے پاس بلایا، انوائٹ کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس کے پاس جاؤں تو میرا لباس عمدہ ہو، میری خوشبو عمدہ ہو، میرے جوتے عمدہ ہو، مسا خطا بالکل خوبصورت نظر آئے، میری تلوار عمدہ ہو. اچھا، دنیا کے ایک معمولی سے انسان کے پاس جا رہے ہو اور اس کے پاس جانے کے لیے اتنی تیاریاں کہ ہر چیز عمدہ ہونی چاہیے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جانا ہے، احکم الحاکمین کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے. اس کے لیے بھی بڑا تم نے کچھ تیاری کر رکھی ہے. یہ ہے دنیا کے نقشے میں بھی آخرت اور اس کی یاد کو تازہ کرنا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے آپ تشریف فرما نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. چراغ بجھ گیا، ہوا چلی، چراغ گل ہو گیا. خادم نے دوڑ کر کے جلدی سے روشنی کا انتظام کیا. ابھی وہ چراغ بجھنے اور اس کو لانے میں، روشنی کو لانے میں کہ دوبارہ دیا جلایا جائے، چراغ جلایا جائے، اتنے میں معمولی سا وقفہ گزرا. خادم نے جیسے ہی روشنی کی، چراغ جلایا تو مجلس میں موجود لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت والا زاروں قطار رو رہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے معمولی سے وقفے میں تو کچھ ہوا بھی نہیں اور آپ اتنا زاروں قطار رو رہے، بے تحاشا رو رہے. کہا اس اندھیرے میں قبر کے اندھیرے کی یاد تازہ. اب اندازہ لگائیں کہ ایک معمولی سے اندھیرے، دنیا کے ایک معمولی سے اندھیرے میں انہوں نے قبر کے اندھیرے کی یاد کو تازہ کر لیا. یہ ہے اللہ والوں کے جینے کا طریقہ. ہم نے بھی کبھی ایسا کوئی ایک پل، ایسا کوئی ایک لمحہ گزارا ہو جب دنیا کے نقشے میں ہم نے ایک آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد ایسی تازہ کی ہو کہ دل پہ چوٹ لگی ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ہماری زندگی کے جینے کا طرز ہی بالکل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے. وقت کے بڑے بڑے علماء کے سرخیل اور باقاعدہ فقہ شافعی ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہائش کر اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے نفس کو مبارکبادی ہوں اس بنیاد پر کہ یہ جنت کی طرف جانے والی ہوں یا اس کے اوپر تعزیہ پیش کروں کہ جہنم کی طرف جا. مجھے نہیں معلوم. بے اطمینانی ہے اپنی زندگی کو لے کر کے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ معمولی سی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی جیسی ہونی چاہیے جو مطلوب مقصود ہے وہ بھی نہیں. اس کے باوجود بے اطمینانی کی زندگی گزار. ایک واقعہ ہارون رشید کا لکھا ہے کہ بہلول دانا جو تھے وہ کہیں سے گزر رہے، ملاقات ہو گئی ہارون رشید سے. واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ پہلے کے لوگ کیسے تھے، کس طریقے کی نصیحت کی باتوں میں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر لیا کرتے تھے اور کیسے لوگ اس پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے.
دنیا کے نقشے میں کیسے وہ آخرت کی یاد تازہ کر لیتے ہیں. پوری دوڑ بھاگ کا مقصد آخر ہے کیا؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آخرت ہماری بن جائے. روزہ اس لیے رکھتے ہیں آخرت ہماری بن جائے. عبادت اس لیے کر رہے ہیں, نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بنا دے. پوری محنت کا صبح شام ہمارا ایک ہی مقصد ہے. اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ فکر آخرت, آخرت کی فکر, آخرت کی یاد تازہ, اور اسی پر کام بن جائے. بہرول دانا ہارون رشید کی ملاقات ہو رہی ہے تو ہارون رشید نے نکال کر کے ایک لکڑی دیا کہ حضرت اگر آپ سے بڑا کوئی بیوقوف مل جائے تو یہ لکڑی ان کو تھما دیجیے. حضرت نے بھی کچھ کہا نہیں اور جیب میں رکھ دیا, کپڑے کے اندر چھپا لیا. کچھ دنوں کے بعد اسی راستے سے گزرے تو کسی نے خبر دی کہ حضرت ہارون رشید کے انتقال کا وقت قریب ہے, آپ تشریف لے جائیں. وہ جب تشریف لے گئے تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آخرت کا سفر درویش. اچھا تو پھر تو آپ نے بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہوں گی, توشہ وغیرہ, ساز و سامان وغیرہ کچھ تو آگے بھیج دیا ہوگا. عجیب بات کرتے ہو, یہ تو ون وے ٹریک ہے, جو گیا واپس تو آنے والا نہیں ہے. بھلا وہاں کون خادم بھیج سکتا ہے, وہاں کون ساز و سامان بھیج سکتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت, آپ خود معمولی سے سفر پر جاتے تھے تو پہلے آگے خادم بھیج دیا کرتے تھے, ساز و سامان بھیج دیا کرتے تھے, پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میں جاتے تھے. تو اس سفر پر جا رہے ہیں تو آپ نے کچھ تو تیاری کی ہوگی. کہا بھائی عجیب بیوقوف انسان ہو, اس سفر پر جانے کے لیے کون تیاری کرے گا؟ وہاں تو جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس آنا ہی نہیں. ہم کتنی بھی خواہش کرتے رہیں گے لیکن دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. جو گیا دوبارہ واپس نہیں آنے والا. حضرت آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے معمولی سے سفر پر جاتے تھے تو کتنی تیاریاں کر کے جاتے تھے, اور ایک اہم سفر, زندگی کا سب سے اہم سفر آپ کے سامنے درپیش ہے اور آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان, آپ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف انسان ٹھہرے, لکڑی نکالی اور تھما دی. یہ لیجیے, آپ سے بڑا بیوقوف میں نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا. ہماری حالت دیکھیں کہ کسی قسم کی زندگی گزرتی, معمولی سے معمولی چیز کے لیے بھی بڑی سے بڑی تیاری. ابھی رمضان چل رہا ہے, افطار میں دیکھ رہے ہیں, افطار کی تیاری گھنٹوں پہلے سے ہونی شروع ہے. پوری مارکیٹ بھر جاتی ہے, بازار پورا ہلچل بالکل مچی. ایک 5 سے 10 منٹ کے افطار کے لیے اتنے انتظامات ہم کرتے ہیں, اور ہر کسی کو یقین ہے کہ مر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے, زندگی کا حساب دینا ہے. کوئی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا. دنیا میں ہر شے کا انکار کرنے والے موجود ہوں گے. نبوت رسالت کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے بھی آپ کو دنیا میں ملیں. لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. بڑے سے بڑا دہریہ ہو, خدا کو نہ ماننے والا ہو, لیکن وہ بھی اس بات کو کہے گا کہ موت تو بہرحال اٹل حقیقت ہے, آ کر کے نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے, کس کو چھٹکارا ہے؟ آج وہ کل ہماری باری, کسی کو بھی آ سکتا. میں نے پہلے کہا کہ پتہ نہیں کتنے ایسے ساتھی رہے ہوں گے جو ہمارے ساتھ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے رہے ہوں, لیکن اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے رمضان ہو یا رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کا انتخاب کر لیا ہو, اس سال وفات ہونی ہے, موت کے گھاٹ اترنا ہے, سفر آخرت پر جانا ہے. اللہ نے اس شب برات میں ملک الموت کے حوالے لسٹ میں ہمارا نام کر دیا. نہیں جانتا, خوب بھاگ دوڑ کر رہے, زندگی کی ڈور ٹوٹے گی, موت کے گھاٹ اتر جائیں گے, اور ساری تیاریاں اور ساری فکریں اور ساری محنت سب یہی نہیں کی دیکھیں. اور کام کیا آئے گا؟
نیک اعمال کمائیں گے جس کے اوپر ہم نے کوئی محنت کی. یہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت مہینے ہم کو دیے کہ ہم اس کے لمحات کو حصول کر کے اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو، اپنی سوچ و فکر کو تبدیل کر زندگی جینے کا ڈھنگ اور طریقہ بالکل بدل دیا. اب اللہ تعالیٰ سے کم مغفرت طلب کر کے، توبہ استغفار کر کے، کم سے کم اللہ کو منا کر کے یہ کہنا کہ اللہ آپ سے پہلے جیسی تیسی زندگی گزری، لیکن اللہ اب آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں کہ اب کے بعد ہماری زندگی اسلامی طریقے پر گزرے گی، 100% ہم مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے. علماء نے چونکہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد مغفرت کا عشرہ آئے گا، اس کے بعد آخری 10 دن، اس کے بعد آئے گا عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ. عالمی سطح پر جو ہمارے حالات بنے ہوئے اس کے بارے میں علماء بڑے فکر مند ہیں. اس سلسلے میں اللہ والے بڑے فکر مند ہیں کہ ایمان والا بغیر توبہ و استغفار کے، بغیر اللہ کے مغفرت طلب کیے ہوئے ایسی ہی زندگی غفلت کی گزار رہا ہے، اور اچانک موت آ رہی ہے اور کروڑ دنیا کے مسلمان ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، خاتمہ خیر پر نہیں ہو رہا ہے، مغفرت طلب کیے بغیر چلے گا. ظاہر بات ہے کہ جو حالات آج آئے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ہے. اللہ روک چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب بندے کی، سب سے محبوب امت، اس کو یوں ہی ضائع ہوتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو ہمارے لیے اس وقت جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اور جس کو یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ سمجھے کہ دنیا کی بہت بڑی دولت اللہ کا ہے. احساس کا پیدا ہونا کہ واقعی مجھے اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. علامہ ابن سیرین نے مغفرت کے 10 اسباب لکھے. اللہ تعالیٰ کن کن وجہوں سے مغفرت کرتا ہے. اللہ کرے کہ یہ 10 باتیں ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائیں اور اللہ کسی نہ کسی 10 پہاڑوں میں سے کسی وجہ سے ہماری مغفرت کرے. سب سے پہلی چیز لکھی ہے توبہ. ہم نے اب سے پہلے جیسی بھی زندگی اب اس چیز کی کوشش کریں. مرد حضرات بھی، خواتین بھی اس چیز کی کوشش کر لیں کہ بھائی اب تک جتنی بھی زندگی ہماری گزری ہے، تاریخ زندگی ہم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. کتنا ہم نے الٹا سیدھا کیا ہے، کتنا غلط کیا ہے، سفید کالا جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں. یا وہ فرشتہ جانتا ہے جس نے نامہ اعمال کو لکھا ہے. تو ایسے میں ہم اللہ تعالیٰ سے خوب رد ہو کر کے توبہ استغفار 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھیں. اب خوب رو کر کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے آنسو بہا کر کے دعا مانگیں. اللہ اب تک جیسی بھی زندگی گزری آپ سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ اب ہمیں معاف کر دیں. اللہ اس بابرکت مہینے میں اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان محروموں کے شامل ہو جائیں جن پر حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا صادق آتی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر لگی. اللہ ہمیں اس سے بچا لیجیے. تو ہم سب سے پہلے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب. ایک بندہ جس نے گناہوں بھری زندگی گزاری ہو، آج وہ توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے تمام گناہوں سے اللہ پاک صاف کر کے اس کو اس طریقے سے بنا دیتا ہے جیسے اس کی زندگی اب وہ نیا
نومولود بچہ ہو، ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، رو دھو کر کے ہم معافی تلافی کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اچھا، دنیا میں ماں سب سے عظیم دولت ہے، ماں، اور وہ سب سے جلدی معاف کر دیتی ہے، سب سے جلدی معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والی ہے اپنے ایک ایک بندے سے۔ کیا پیار ہوگا اللہ کا، کیا محبت اللہ کے اندر ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جو محبت دیتی ہے وہ بہت ہوتی ہے۔ دنیا کی 1000 خواتین مل کر کے بھی ایک بچے کو وہ محبت نہیں دے سکتی جو ایک ماں دے سکتی ہے۔ ایسی 70 مائیں مل کر کے ایک بچے کو محبت دے تو محبت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے سے اتنی محبت کرنے والا، اور کیا مومن اور کیا کافر ہر ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں ماں سب سے جلدی مان جاتی ہے، ماں دنیا میں سب سے جلدی مان جاتی ہے، کتنا بھی بچہ غلطی کر لے ماں مان جاتی ہے۔ اللہ والوں سے ایک واقعہ سنا کہ اس علاقے میں ایک بندہ تھا، اکلوتا تھا ماں باپ کا، بڑی محبتوں کے ساتھ بڑے ناز نخرے کے اندر وہ پلا بڑھا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں باپ جو بھی گاؤں کے اندر رہتے تھے، اکلوتا ہونے کی وجہ سے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، اس کو پڑھایا لکھایا، انجینئر بنایا۔ بچے کو شہر کے اندر جاب مل گئی، اچھی کمائی کرنے لگا۔ میں واقعہ مختصر کرتا ہوں، کمائی کرنے لگا، اس کی پسند کی، اس نے شادی بھی کر لیا۔ ماں باپ نے یہ سوچ کر کے کہ بچہ اکلوتا ہے، وہ جو کہے گا اس کی مرضی کے مطابق کر لیں گے، اس کی خواہش کے مطابق شادی بھی کر لیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ماں کتنی جلدی مان جاتی ہے، اور پھر اللہ جس کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے وہ کتنا جلدی مان جائے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ تیری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے، تو نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، یہ معمولی سی عبادت کے ذریعے تو کیسے اللہ کو منا لے۔ یہ اس کی بہت بڑی چال ہوتی ہے، اللہ بہانے بہانے سے معاف کرے۔ تو وہ انجینئر بچہ وہ شہر کے اندر اچھی جاب کرنے لگا، اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی، ماں باپ بھی راضی ہو گئے۔ بیوی کی ضدی کی بھائی میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں گاؤں سے نہیں ہو سکتی ہوں، تو مجھے شہر میں ہی رکھو۔ تو ماں باپ سے منت سماجت کر کے ان سے کسی طریقے سے اجازت لے کر کے ماں باپ نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ بیٹا تم شہر کے اندر رہو، جیسے تمہاری مرضی ہو، اپنی مرضی کے مطابق کام کرو، تم ہمارے اکلوتے ہو، جو تمہاری خواہش ہوگی ہم پورا کریں گے۔ بیوی کے ساتھ ہوگی وہاں رہنے لگا۔ دھیرے 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 بچہ کبھی مہینے مہینے میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا، پھر اس کے بعد وقفہ بڑھتا گیا، دھیرے دھیرے مصروفیت بڑھتی گئی، ماں سے باپ سے ملاقات کرنے کا وقفہ بڑھتا گیا۔ اسی درمیان باہر میں کسی ملک کے اندر اس کی جاب لگ گئی، وہ باہر چلا گیا، سعودی چلا گیا۔ اب جب سعودی چلا گیا پوری فیملی ویزا ملا ہوا تھا، وہاں چلا گیا تو ماں باپ سے ملاقات کا تو بالکل موقع نہیں، وہ اپنی جاب کے اندر ایسے کئی سال گزارتی ہے اور ماں باپ سے کوئی رابطہ نہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ہر سال حج کرتا تھا اور اس کو آواز آتی تھی کہ بھائی تمہارا حج قبول نہیں ہوا، اور بہت ہوتا تھا کہ ہر سال آتا ہوں حج کرتا ہوں میرا حج قبول نہیں۔ آخری میں کئی سالوں کے بعد جب اس کو یہ آواز آئی کہ حج قبول نہیں ہوا اور روتا ہوا اس کو دیکھا کسی اللہ والے نے، اس کو ٹچ کیا کہ نہیں ماجرہ کا اتنا نوجوان بچہ اس کا تو بےتحاشا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ والے تھے، کشف ہوا ہوگا، ان کو احوال معلوم پڑے ہوں گے، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ لیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ سنا کہ ہر سال آتا ہوں اور ایک ہی آواز آتی ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ اس سے میں بہت غمزدہ ہوں۔ اچھا تمہاری ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، کہاں والدین زندہ ہے؟ کہا تم نے کتنے دن کوئی ملاقات نہیں کی؟ تو بتایا کہ ہمیں تقریباً 12-13 سال ہو چکے ہیں اور والدین سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ کہا کہ فوراً اسی وقت آپ وطن کا رخ کرو، والدین سے جا کر ملاقات کرو اور جا کر کے ان سے معافی تلافی کرو، یہ اسی بنیاد پر تمہارے ساتھ معاملہ ہو۔ اس کو یہ بات لگی، بیوی کی بات مانتا تھا،
اس بار اس نے تھوڑا سا سختی کا انداز نکالا، اس بار جا کر کے رہوں گا۔ وہ آیا، وطن آیا، اپنے گاؤں پہنچا۔ جب پہنچنے والا تھا تو راستے میں کسی بچے سے ملاقات ہوئی، تو اس نے سوچا کہ بھائی نقشہ بدل چکا ہے 13 سال کے اندر علاقے کا، اپنے کو پتا بھی نہیں گلی کوچے ادھر کیا ہے، ذرا معلوم کروں کہ فلانے صاحب کیا حال ہے، گھر پہنچنے سے پہلے احوال تو معلوم کروں۔ تو کسی بچے نے سے جب پوچھا تو بچے نے کہا کہ بھائی فلانے صاحب کا تو انتقال ہو گیا۔ تب اس کو بات یہاں دل پہ لگی، اب وہ دنیا سے رخصت ہو۔ اس کے بعد پھر وہ اسی ٹینشن میں، اچھا بچے نے ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا کہ سنا ہے کہ اس کا کوئی نالائق بیٹا ہے جو ان کو چھوڑ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ میں 10-12 سال سے وہ کہیں باہر رہتا ہے، ملاقات نہیں کی۔ اب اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ وہ نالائق بیٹا یہی، دل میں جب بات لگی اس کو، اب وہ اس نے تو تار چھیڑ دیا، محبت وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی، اور شرم کے مارے بالکل اپنے آپ میں بڑھ جا رہا تھا۔ وہ کسی طریقے سے رخصت ہوتا ہوا گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھر میں بڑھا، جا کر کے دروازہ کھولا تو ماں کتنی جلدی مان جاتی ہے، وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور لیٹے لیٹے ماں اس سے اپنے آپ میں یہ کہہ رہی ہے۔ اس کو لگا کہ معصوم میرا بہت قریب جا کر کے اس کے قریب جا کر کے سنا تو غالباً ماں اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ رہی تھی کہ اللہ اس بیماری کے ایام میں جب مرض الوفات کے اندر مبتلا ہوں، اب تک کی زندگی لگی ہوئی ہے، اللہ میرا اپنا بچہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کو جو بچے ستاتے ہیں، مارتے ہیں، وہ بچہ آ کر کے ماں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور ماں یہ دعا کر رہی کہ اللہ اس بیماری کے ایام میں کم سے کم میرا اپنا کوئی محرم بھیج دے جو قبر کے اندر اتارنے والا۔ اب جب وہ بچہ وہاں پر اس طریقے کی باتیں سن رہا ہے، کیا اس کے اوپر بیتی، لیکن ماں کی شان دیکھی، بچے نے ہاتھ رکھا تو ماں نے فوراً محسوس کر لیا اور کہا کہ بیٹا تو آ گیا، اب میں چین کی زندگی یہاں سے دنیا سے رخصت ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کتنا ستایا بچے نے کہ 10-12 سال 13 سال کے بعد یہ بچہ آیا، اور وہ بچہ ہاتھ رکھتا ہے اور ماں محسوس کر لیتی ہے میرا بچہ آ گیا، خوشی کے مارے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی، لپٹا لیتی۔ آپ دیکھیں ماں کی شان کیسی کہ ماں کتنی جلدی معاف کر دیتی۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اتنا نالائق بیٹا جس نے باپ کو جنازے میں کندھا نہیں دیا، قبر میں نہیں اتارا، دنیا بنانے کے چکر میں اس نے اپنے باپ سے ماں سے دوری اختیار کر دی۔ 13 سال کا نافرمان بچہ آ کر کے ماں کے اوپر ایک ہاتھ رکھتا ہے اور ماں تمام اس کی غلطیوں کو بھلا کر کے اس کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ آپ یقین جانیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنی بھی گناہوں والی زندگی ہم نے گزاری ہو، ایک مرتبہ آنسو بہا کر کے کہتے اللہ میں آ چکا ہوں۔ آپ یقین جانیں وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا نا ہمارے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنے گا، فوراً معاف کر دے گا۔ اور اس بابرکت مہینے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے بن جائیں، آپ یقین جانیں ایک قطرہ آنسو کا ہمارا زمین پر نہیں گرے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوگی میرا بندہ آ چکا۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ باقاعدہ اپنے ان بندوں کی جو گناہ کرتے ہیں، گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، اور رو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے رو کر کے معافی تلافی کرتے ہیں، خوشی کے مارے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں دیکھا میرے بندے کو، فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو۔ خواتین یہی مزاج پیدا کر لیں، مرد حضرات یہی مزاج پیدا کر لیں، نوجوان بچیاں یہ مزاج پیدا کر لیں، ہم اللہ کو منانے والے ہیں۔ اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان محبت کرنے والا ہم سے ہو اور ہم اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں، ایک بار 2 بار 3 بار ہو سکتا ہے آپ معاف کر دیں، لیکن بار بار غلطی کریں، آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بار بار غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ زیادہ دن تک برداشت نہیں کریں، بتا دیں گے، دوستی توڑ لیں گے۔ اللہ اتنی محبت کرتے ہیں
کہ صبح سے شام تک پوری دنیا کے تمام انسان مل کر کے، اور انسان کو چھوڑے ایمان والے مل کر کے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان مل کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، محبت ہے کہ اس کی محبت اتنی رحمت ہے، اس کی محبت کی اتنی بارشیں ہو رہی ہے کہ اللہ مہینے دے کر کے بہانے سے آؤ میرے بندو، میری رحمت کے سائے میں آ کر کے اپنی مغفرت کروا لو، معاف کر دوں گا، ساری غلطیاں معاف کر دوں گا۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ معاف کرتا جا رہا ہے، کتنی محبت ہے اللہ۔ اور ایک ہماری بے وفائی، تو سب سے پہلی چیز ہے توبہ، توبہ استغفار کو اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ روزانہ ہم استغفار کی تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی خوب کثرت، اس ماہ مبارک میں تو بہت ہے۔ اچھا، گنہگار بندہ بھی استغفار کرے، نیک بندہ بھی خوب استغفار کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک بندہ کیوں استغفار کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، لیکن اتنی عبادتوں کے باوجود بھی کیا کہتے تھے؟ ما عبدنا کا حق کا عبادت، اللہ جیسی آپ کی شان ہے اس کے مطابق عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے اس کی شان کے مطابق ہم عبادت نہیں کر پا رہے۔ مصلی پر بچی بیٹھی ہوئی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک فٹافٹ نمازیں ہو رہی، ایک رسمی نماز ہو رہی، دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تار نہیں جڑ پا رہے، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہیں ہو پا رہا ہے کہ رو لیں۔ کبھی 2 رکعت ایسی نصیب نہیں ہوئی کہ تنہائی میں انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس سے جب بچھڑتا ہے تو دل پر اتنا شاپ گزرتا ہے کہ وہ بے قرار ہوتا ہے کہ کہیں میں چلا کر کے چیخ کر کے رو لوں، اور اگر کبھی موقع مل جاتا ہے وہ چیخ چلا کر کے رو لیتا ہے کہ فلانا مجھ سے بچھڑ گیا، روتا ہے حقیقت میں۔ کبھی ایسی زندگی میں ہمیں 2 رکعت ایسی نصیب ہوئی ہو، ہم نے ایسی عبادت کی ہو کہ اس میں ہم نیت باندھ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت اور ایسی یاد آئی ہو کہ تڑپ کے ہم رو دیے ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، اور اس میں اللہ کی یاد آئی ہو اور ہم رو دیے ہوں، ایسی 2 رکعت آج تک نصیب نہیں۔ ماں عبدنا حق کا عبادت، اللہ جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے ہم استغفار کریں، خوب استغفار کریں، گنہگار بندہ بھی استغفار کرے، نیک بندہ بھی خوب استغفار کرے، اللہ کی بندیاں خوب استغفار کریں، ایک مزاج بنائے گھر کے اندر۔ روز اگر ماں بیٹی سے پوچھ رہی ہو، باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہو، بیٹا آج تم نے استغفار کی کتنی تسبیح پڑھی، مصلی پر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے خوب دیر تک استغفار کریں۔ بیٹا آج آپ نے دعا مانگا کہ نہیں مانگا، بیٹی آپ نے مصلی پر آج دعا مانگی کہ نہیں مانگی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مغرب عصر کے بعد سے، بلکہ عصر کے پہلے سے جو تیاری شروع ہوتی ہے افطار کی، جو قبولیت کی گھڑی ہے دعاؤں کی، افطار کے وقت میں اس وقت کچن کے اندر ماں بیٹی بیچاری کو، شوہر کو، گھر کے مردوں کے لیے گرم انتظامات کرنے کے لیے، گرم اشیاء مہیا کرنے کے لیے وہ کچن، ظاہر بات ہے کہ جو تلی چیز رہے گی وہ گرم نہیں رہے گی تو کھانے کے قابل نہیں رہے گی، تو اس کو آخری وقت میں جب دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ کچن کے اندر مصروف رہتی ہے۔ کس کے لیے؟ ہم مردوں کے لیے۔ حالانکہ وہ اللہ کی بندی بھی چاہتی ہے، اس کے دل میں بھی تڑپ ہے، وہ بیٹی اور ماں بھی چاہتی ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں۔ اس مبارک لمحے میں جب اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی بات کی ہے اس وقت میں بھی دعا مانگوں، میں بھی مصلی پر بیٹھی ہوں۔ یہ انتظامات کے چکر میں ہم سے وہ اہم چیز چھوٹ رہی، وہ بیچاری بھی چاہتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ گھر کا ماحول ایسا بگاڑ دیتے ہیں کہ اس وقت وہ دعا کے ان لمحات میں وہ کچن کے اندر انتظامات سے بات نہیں ہوتی۔
اور خدا نخواستہ اس میں دل میں تڑپ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتی ہوں لیکن یہ ظالم مجھے دعا مانگنے دیتا نہیں. اور دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے اور خدا نخواستہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لے کہ اللہ اس ظالم سے نجات عطا فرما. جو دعا کے وقت میں بھی دعا کا موقع نہیں دیتا ہے کیا بنے گا ہمارا؟ ہم اس چیز کی کوشش کریں کہ گھر کا نظام ایسا بنا نہیں اس بابرکت مہینے میں کہ بھائی یہ ایک مہینہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. اس ایک مہینے میں پنج وقتہ نماز کی پابندی بھی کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ 11 مہینے تم کو ایسے ہی گزارنا ہے. تلاوت کرنے والے بھی بن جاتے ہیں. یہ بتانا ہے کہ دیکھو پورے سال کے 11 مہینے باقی بھی تم کو ایسے ہی رہے. استغفار کی کثرت کرنے والے بنتے ہیں، دعائیں مانگنے والے، اللہ کے سامنے روزوں دھونے والے بنتے ہیں. یہ بتانا ہے کہ پورے سال اسی طریقے سے رہنا. رات کی تہجد بھی پڑھتے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی تم کو رات میں تم کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنا ہے. تہجد تم کو باقی ایام میں بھی پڑھنا ہے. ایک نظام بنا دیا. بھوکے رکھ کر کے ایثار اور ہمدردی بھی بتائی جاتی ہے. بھوک کیا چیز ہوتی ہے؟ جن کو نوالے نہیں مل رہے ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس کا احساس بھوک روزہ رکھ کر کے ہم کو پیدا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے بھی ہم کو روزہ رکھنا پڑتا ہے تو ہماری حالت خراب ہوتی ہے. تو جو لوگ جن کو نوالا نہیں مل رہا ہے، جو ترس رہے ہیں نوالے کو، ان کے سال کے 12 مہینے کیسے گزرتے ہوں گے؟ یہ احساس بھی پیدا کرنا تھا کہ باقی 11 مہینے بھی مخلوق کی خدمت کرنا. تو ان کو ہم نے بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا روزے سے. ایثار، ہمدردی، غمخواری، مروت، محبت، یہ سارے پیغامات اس روزے کے اندر دے دیے. پورا شیڈول بتا دیا کہ اس طریقے سے نورانی کہ باقی پورے 11 مہینے تم کو کس طریقے سے زندگی. پھر وہی رمضان گزرتا ہے، پھر ہماری وہی حالت ہو جاتی ہے. جیسے جیسے رمضان دور ہوتا جاتا ہے ہماری حالت بدلتی جاتی ہے. یہ جو غفلتوں کی چادر، غفلتوں کا پردہ ڈلا ہوا ہے، اس سے ہمیں باہر آنا. اللہ تعالیٰ کے یہاں راست بازی چلتی ہے، چال بازی نہیں چلتی. تیسرا یہ ہے کہ بھائی خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اس لیے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی دعا مومن کے لیے قبول ہوا کرتی ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تمام ایمان والوں کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، احوال کی تبدیلی کے لیے دعا کریں. دعا کے لیے باقاعدہ یہ ایک اہم عبادت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد بس چند الفاظ رٹو طوطے کی طرح بس پڑھ لیا، یہ بس ادا ہو گیا. دعا مستقل ایک عبادت ہے اور دعا یہ عبادت کا مغز ہے. بلکہ ایک جگہ کہا الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے. یہ پوری نماز پڑھ کر کے آپ آخر میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کر کے اس کے سامنے پیشانی ٹیک کر کے ناک رگڑ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں پوری 2 رکعت اور منا کر کے آخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا مقصد بیان کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ اب جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آخر میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے. ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے. عبادت کا پورا مقصد دعا ہوتا ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو مستقل کبھی ہم خود اور گھر کے اندر مستورات کو خود ہم بٹھائیں، ہم نظام قائم کر سکتے ہیں. ان کو کیا پڑی ہوئی ہم نظام قائم کریں. بھائی ہمارے یہاں انتظامات کتنے نہیں ہوں گے کم ہوں گے. ہمارے گھر پہ عبادت کا یہ شیڈول ہوگا، تلاوت کرتے ہوئے لوگ دکھنا چاہیے، فلانے وقت کوئی سونے والا نہیں ہونا چاہیے. نظام ہم بنا کر کے دے سکتے. اور خواتین میں ایسا جذبہ ہوتا ہے عبادت کا کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کو اشارہ کر دیں یا ان کو آپ تربیت کر دیں، ان کی اچھی رہنمائی کر دیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں مذہبی معاملات کو لے کر کے. وہ آپ سے کہیں زیادہ مصلوں پر بیٹھنے والی، تلاوت کرنے والی، عبادت کرنے والی. ہم ایک ماحول دینے والے ہیں. تو خوب دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. خاص طور سے ہمارے اپنے ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے خوفناک، خطرناک، اس کے بارے میں بار بار اللہ ہمارے اس کے تعلق سے راتوں میں رو رو کر کے دعائیں خوب دعا کریں.
مساجد کی طرف نگاہ ہے، مدارس کی طرف نگاہ ہے، خانقاہوں کی طرف نگاہ ہے، مجاہد اللہ والوں کی طرف نگاہ ہے. اب ان کے لیے خاص دعا کریں. کتنے بے قصور مسلمان ہمارے جیلوں کے اندر ابھی تک بے گناہی کی زندگی جیلوں کے اندر محبوس ہیں، ظلم کا شکار ہیں. ان کے لیے خاص دعا کریں، ان کی اعانت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے گھر والوں کی مدد کریں. خاص دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. ہمارے اپنے لیے وہ جیلوں میں قوم کی امت کی سربلندی کے لیے وہ جیلوں کے اندر ان کو کیا پڑی تھی؟ وہ بھی چاہتے تو خاموش رہ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سحری افطار عید بقرعید یہ سارے ادا کر سکتے تھے. کیا پڑی تھی؟ لیکن قوم کے لیے، قوم کے روشن مستقبل کے لیے انہوں نے پابند سلاسل ہو کر کے جیلوں کے اندر رہنا اپنے آپ کو پسند کیا ہے. ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے گھر والوں کی اور ان کی مدد کریں. بہت سے ایسے احوال شہر کے اندر خود حافظ الرحمان صاحب انتظامات سنبھالتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ رفاہی کاموں میں اس قسم کے لوگ ٹکراتے ہیں، ان کے گھر کے احوال کیا ہوتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے آپ حضرات یہاں پر خوبصورت طریقے سے کام انجام کریں، شہر کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہو. میں بار بار اس چیز کو اپنے دوستوں احباب میں بھی کہتا ہوں کہ شاید موکڑا کے اندر مسجد نبوی کا ایک نمونہ اگر نظر آتا ہے تو مسجد رحمہ نظر آتا ہے. خواتین کی بھی تربیت کا انتظام ہے، مردوں کی بھی تربیت کا انتظام ہے، رفاہی کام ہو رہے ہیں، خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے. مسجد نبوی کا ایک پورا نمونہ پورے ممرہ کے اندر ایک واحد ایک مسجد ہے. تحدیث سے نعمہ کے طور پر کہہ سکتے ہیں. حقیقت میں بلا مبالغہ کہتا ہوں مسجد نبوی کا ایک جھلک، ایک نمونہ، ایک کوشش یہاں کا عمل ہے. اللہ کی طرف سے آپ حضرات کے تعاون سے ہونا ہے. تو اس چیز کو پورے شہر کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے کہ خوب صدقہ دینے والے بنے. صدقے سے الصدقۃ تعود البلاء، مصیبتیں ٹلتی ہیں. اور جب صدقہ دینے والے بنیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوب ہماری مغفرت بھی کرتا ہے. تو مغفرت کے اسباب میں صدقہ دینا بھی شامل ہے. مغفرت کے اسباب میں ایک ہے صبر کرنا. مصیبتوں پر صبر کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کیا کرتا ہے. اصل میں مصیبت جب آتی ہے تو سب سے پہلے انسان جو در چھوڑتا ہے وہ اللہ کا در چھوڑتا ہے. بھائی اتنے دن سے مسجد میں دکھے نہیں، کیا بڑا ٹینشن تھا، کچھ حالات تھے اس کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا. حالات تھے تو اور آنا چاہیے تھا. سارے معاملات تو یہیں سے درست ہونے والے ہیں. ایمان والے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے در چھوٹتا ہے تو اللہ کا در چھوٹ جاتا ہے. خواتین پریشان ہوتی ہے تو سب سے پہلے نماز روزہ چھوٹ جائے گا. عبادتوں کے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، یہ حالات ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا وبال ہے یا اللہ کی آزمائش؟ اگر یہ حالات آنے کے بعد ہمارے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں حالات آنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ کے گناہوں کا وبال نہیں ہے. اور اگر ان تمام چیزوں سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں مسائل کے آنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا وبال بن کر کے یہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. اسی طریقے سے ایک لکھا ہے ضبط قبر، وہ بھی مغفرت کا سبب بنتا ہے. قبر کے اندر قبر دبا دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بھی مغفرت کا اشارہ احادیث میں دیا ہے. اسی طریقے سے قیامت کی گرمی جب ہوگی اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت اس روز قیامت نازل ہوگی اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. ہم اس وقت اس چیز کی کوشش کریں کہ ماہ مبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لا کر کے دے دیا، اب ہم اس چیز کی کوشش کریں. خاص طور سے گھر کی مائیں اور بہنیں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر نظام بچوں کی باہر ہوتا ہے، سولوشن پورے گھر کا نظام بچوں کی تربیت 80% منحصر ہوتا ہے، ڈیپینڈ ہوتا ہے گھر کی مستورات.
وہ چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، چاہے تو گھر کو جہنم بنا سکتی ہے، مزاج کے اوپر ہے۔ اچھا، ماحول دینا ہمارا کام، بچوں کا کام، ہم ان کو ماحول دیتے اور آپ کے دیے ہوئے ماحول کے اعتبار سے وہ بچوں کی تربیت کر لے اور گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے تو آج کے بعد سے ہم اس چیز کی کوشش کر لیں، ہمارا ٹارگیٹ ہے فکر آخرت، زندگی جینے کا مقصد ہے فکر آخرت۔ دنیا میں ہم چند دن کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کون کب کس کا بلاوا آ جائے نہیں معلوم ہے۔ اس مجلس کے بعد میرا آپ کا کس کا بلاوا آ جائے گا، کہیں گے کہ بھائی فلانے صاحب جو بات کر رہے تھے، یا فلانے صاحب جو میرے بغل میں بیٹھ کر کے سن رہے تھے، یا فلانی بہن جو میرے بغل میں بیٹھ کر کے سننے کے لیے بیان آئی ہوئی تھی مسجد رحمہ میں، اس کا انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہوا، ہاں جی انتقال ہو گیا، نہیں معلوم کس کے لیے انکار اللہ پڑا جائے۔ پھر کیوں اتنی غفلت؟ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی، لیکن وہ پہلا وقت کون سا ہوگا، موت کب آئے گی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو اس سے پہلے پہلے ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری، کل سے نہیں آج سے نہیں ابھی سے فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کو منانے والے بنیں گے، پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا کے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، ماہ مبارک کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں، عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، قرآن کریم کی خوب کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، مجلس جو ہوتی ہے مسجد کے اندر اس پہ بیٹھنے والے، فجر کے بعد مجلس ہو یا عشاء کے بعد مجلس ہو، قرآن کریم کا خلاصہ، اس کی تفسیر، کچھ خلاصہ پڑھا جائے، ایک بڑا مجمع اٹھ کر کے چل دیتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ جب ہو سکتا تھا تو خوشگمان رہتا ہوں کہ شاید ان کے پاس جو تفسیر ہونے والی اس کا بڑا علم ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس لیے نہیں بیٹھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اس چیز کی کوشش کریں کہ جو تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو خود اچھے طریقے سے کیا کہا گیا، کیا پیغام دیا گیا، اس کو ہم سن کر کے جائیں، بڑے اختصار کے ساتھ 5-10 منٹ کے اندر امام صاحب پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، وہ بھی سن کر کے چلے جائیں۔ خواتین تراویح کے تعلق سے بڑی غفلت کرتی ہیں، بہت زیادہ غفلت کرتی ہیں، تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے تو فوراً یہ وہ تراویح چھوڑ جاتی ہے۔ پابندی کے ساتھ ہم روزانہ اپنے گھر کا محاسبہ کریں، میرے گھر میں کس نے تراویح پڑھی، کس نے نہیں پڑھی، بیٹا جاؤ پڑھو، تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اللہ کی محبت میں یہ مشقت برداشت کرو گے، اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا، اس لیے بیٹا جاؤ، عادت خراب ہے تو فوراً ان کو آپ تنبیہ کرتے ہیں، روزانہ محاسبہ کریں۔ آج میں آپ چارٹ بنا سکتے ہیں، چارٹ بنا لیں، میرے گھر کا یہ شیڈول ہوگا، یہ ٹائم ٹیبل ہوگا، اس وقت میں یہ چیزیں ہوں گی، کس طریقے سے آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کوششوں کی بنیاد پر خیر کے فیصلے فرمائے گا، احوال بدل جائے گا۔ اگر 100 لوگوں نے اس طریقے سے گھر کو اپنے بنا لیا تو آپ دیکھیں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ ان کی برکتوں کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ انوار کی بارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔